بات کرتے ہیں کہ قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں دشمن بھارت پر واضح کر دیا گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، جبکہ پانی کی دستیابی کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ اور فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے مطابق مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائیبرڈ وارفیئر اور اس کے علاوہ جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بے امنی پھیلانا چاہتا ہے، جبکہ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا، بالکل واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ قرار دے دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بالکل ریڈ لائن ہے ہمارے لیے۔ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کور کمانڈرز کا افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پھر افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے واضح کر دیا کہ خطے میں پائیدار امن افغان زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے ہی جڑا ہے۔ فیلڈ مارشل نے تمام کمانڈرز کو ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کہا کہ ملک کی خود مختاری اور مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ لکیر بالکل واضح ہے، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جتنی بھی جو باتیں تھیں وہ بہت ہی کلیئرلی کر دی گئی ہیں، اور دشمن کو ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کو بلا وجہ جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ اپنی اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئیں گے تو سخت قسم کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو پراکسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں افغانستان کے اندر، اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی کہ کس طرح سے بھارت جب خود براہ راست کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہ ان پراکسیز کے ذریعے پاکستان کا امن سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے افغانستان کے ذریعے، لیکن ان کو بہت ہی واضح طور پر میسج دے دیا گیا کہ باز آ جائیں آپ، نہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے طریقے سے ہی نمٹا جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر ایک اور بہت اہم نکتہ وہ یہ کہ ہمیشہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل نے جب گفتگو کی انہوں نے اس پر بہت ہی تفصیلی بات کی، اور اس بار بھی ایک واضح میسج دیا گیا وہ یہ کہ ماڈرن وارفیئر کے حساب سے پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی کو ہمیشہ اپ گریڈ کیا، اور اب بھی اس سال بھی پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی کو اپ گریڈ کیا، اور ان فیوچر بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ ماڈرن وارفیئر کے حساب سے ملٹی ڈومینین آپریشنز میں اپنی وار اسٹریٹجی کو امپروو کریں، کیونکہ پاکستان یہی کرتا ہے اور آگے بھی یہی کرتا رہے گا۔ بالکل۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ کہے گا کہ ایک بار پھر سے واضح کر دیا گیا ہے ہماری ریڈ لائن ہے مسئلہ کشمیر اور پانی کا معاملہ، کوئی بھی سمجھوتا اس پر بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ صحیح کہا ہے، یہ جو اعلامیہ ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے 276 کور کمانڈر میٹنگ کا، یہ 250 ملین پاکستانیوں کے موت اور زندگی کا معاملہ ہے، اور پاکستان کی فوج ایک باوقار فوج جس نے کہ مارکہ حق کے بعد اور اس سے پہلے لیکن خاص طور پر مارکہ حق کے بعد دنیا میں اپنا سکہ منوایا، وہ یہی بات کرنا چاہیے تھا اس کو، اور بالکل صحیح بات کیا۔ یہ بات قوم کے ان امنگوں کی عکاسی ہے کہ قوم پیاسی مرنا نہیں چاہتی اپنے فوج کے ہوتے ہوئے، اور جب کور کمانڈر کی میٹنگ میں اس بات کا برملا ذکر کیا گیا کہ اپریل 2025 میں یعنی کہ 25 میں جو ایک اعلامیہ نکلا تھا، ڈائریکٹیو ہے اس میں دیا ہوا ہے، جب مارکہ حق سے پہلے 24 اپریل کو یہ میٹنگ ہوئی تھی، تمام مقابرین موجود تھے، اس میں ذکر کر دیا گیا تھا کہ پانی اگر روکا گیا تو this would amount to declaring a war۔ تو جب اس وقت ہم اتنے واضح تھے، یعنی کہ مارکہ حق سے پہلے بھی ہمارا ذہن بالکل کلیئر تھا ہمارے اکابرین کا، جس کی عکاسی میں نے بتا دیا آپ کو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کر دیا گیا تھا، در حقیقت وہ ہمارے فارن پالیسی کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور کیونکہ فارن پالیسی کا ایک حصہ بن گیا ہے تو افواج پاکستان نے اس بات کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے تحفظ کا، یعنی پانی لوگوں کا تحفظ ہے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کرے گا، اور وہ اس کی پاسداری کر رہے ہیں۔ تو بالکل جو انہوں نے کہا وہ اپنے فرائض منصبی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی انہوں نے، اور اس سے ہٹ کر مارکہ حق کے بعد جس طریقے سے انڈیا نے اب شروع کر دیا ہے ایک فائنانسنگ، پھر سپورٹ کر رہا ہے، پھر جس طرح پراکسیز کو ہائیبرڈ وار پہ لگایا ہوا ہے، جس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو اب انڈیا کو اس چیز کا احساس تو ہو گیا ہے، لیکن کیا کرے وہ بیچاری گورنمنٹ بی جے پی کی، مودی کی گورنمنٹ
جو کہ میں آخری جملہ کمپلیٹ کر لوں، مودی کی گورنمنٹ کہ جس میں جو کہ زہر کے انجیکشن سے بی جے پی کے بننے کے بعد اگر یہ گورنمنٹ جس طرح بنی ہے امریکہ کی، اس کی انڈیا کی اس گورنمنٹ میں، اور کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ جو یہ اوشیت کنڈے اختیار کا، انہیں پتہ نہیں کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی ایز اے میڈیٹر اور ویسے کیا ٹریجیکٹری بن گئی ہے پوری دنیا میں. اور کیونکہ پوری دنیا اب ایک قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتی ہے پاکستان کو، تو ظاہر ہے پاکستان کا ایک قد کاٹ جب بڑا ہوا ہے تو پاکستان کیا پانی بند کرنے کو پر خاموش بیٹھا رہے گا، لوگوں کو پیاسا مرتے دیکھے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ دنیا کے گردن پر جو تلوار لٹکی ہوئی ہے ایک انڈیا پاکستان کی، اور میرا اس سے مطلب وہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے سال سے کوئی 24 دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ رکوائی، جو کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ پہنچ گئی تھی، جس میں لاکھوں افراد جس میں فنا ہو جانے تھے. یہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ ایجپٹ میں جب گئے تھے تو انہوں نے پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں اب ریکارڈ پر ہے دنیا کے. دنیا بالکل درست فرما رہے ہیں آپ جمیل صاحب کی تمام چیزیں دنیا کے ریکارڈ پر ہیں. ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. تھینک یو فار یور ٹائم مسعود صاحب. آپ کی جانب آؤں گی لیکن اس سے پہلے جمیل صاحب میں آپ ہی کی جانب دوبارہ سے آؤں گی. یہ کہیے گا کہ اب ہم عالمی عدالت انصاف میں جا چکے ہیں, وہاں سے بھی ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے, اور سفارتی سطح کی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ بھارت کے ساتھ ساتھ افغان طالبان رجیم کو بھی ہم نے جو ہے وہ ایک واضح پیغام تو دیا ہے. اب اس کے بعد آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی سطح پر لانگ ٹرم میں, شارٹ ٹرم میں کون سے ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ دیکھیں, ہم نے جو آخری اربہ تھا وہ تو ہم نے بتا دیا. اس سے پہلے آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ ہمیں 3 طریقوں سے اس چیز کو ہم کر بھی رہے ہیں, اس کو مزید ہمیں فعال کرنا پڑے گا, مزید اس میں ہمیں مومنٹم لانا پڑے گا. اور وہ ہے کہ جو وائلیشن ہوئی ہے آرٹیکل 26 ویانا کنونشن آف لاز آف ٹریٹی 1969 کی, جو کیا وائلیشن ہوئی ہے کہ یونیلیٹرلی سسپینڈ کر دیا ایک ایسے ٹریٹی کو, ایک ایسے دستاویز کو سسپینڈ کر دیا جس میں سسپینشن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی. اب اس قانون کی خلاف ورزی سے ڈپلومیٹک پروٹیسٹ ہم نے آلریڈی کر دیا, جو کہ ویانا کنونشن کے آرٹیکل 60 کے تحت پہلے سے بائیلیٹرل ڈسپیوٹ کے سلسلے میں کر دیا جاتا ہے, اور آربیٹریشن میں بھی ہمارے حق میں بات آ گئی. تو اب ہمارے پاس جو راستہ رہ جاتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا چند الفاظ میں, وہ بڑے کلیدی الفاظ ہیں اور بڑے سینسٹیو الفاظ ہیں کہ دنیا کی گردن پر تلوار کا لٹکنا, یعنی کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں, ٹھیک, تو اور ہمیں پتہ ہے مارکہ حق میں کیا ہوا تھا. تو ایسی صورت میں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر جو کہ دنیا کا قانون ہے, اس کا آرٹیکل 33 چیپٹر 6 کے تحت ہمیں ریزولوشن آگے جا کے ہم کریں گے انشاءاللہ, اور اس ریزولوشن کو پاس بھی ہوگا انشاءاللہ سیکورٹی کونسل میں, اور ہم دنیا کے بالکل ڈاکٹر جمیل احمد صاحب, ہم یہی امید کریں گے کہ وہ ریزولوشن پاس بھی ہو. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. مسعود صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. یہ کہے گا کہ بھارت کے ساتھ ساتھ افغان طالبان رجیم کو بھی یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ بھارت کے ہاتھوں میں نہ کھیلے اور دہشت گردوں کی سرپرستی نہ کرے, اس سے باز رہے. کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل واضح پیغام دے دیا گیا ہے اس بار. یہ فرسٹ ٹائم نہیں, اور ہر دفعہ یہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ میسج دیا جاتا ہے, لیکن افغان طالبان رجیم دیکھے ایڈمنٹ ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, 1947 سے ہیں, وہ انہوں نے پاکستان کے ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو دیر فور وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب سے طالبان رجیم واپس آئی ہے 2021 میں اگست میں, اس کے بعد پاکستان میں دہشت گرد جو حملے ہوئے اس میں ہم نے سرچ دیکھی ہے, اور اس کے بعد تو پاکستان نے بڑی کوشش کی. ہم نے بات چیت کے لیے ہم نے علماء بھیجے, جرگے یہاں سے گئے ہیں, فارن منسٹر گیا, انٹیریئر منسٹر گیا, ڈیفنس منسٹر گیا, سیکورٹی کے لوگ گئے, اور اس کے بعد دوحہ ہوا, استنبول ہوا, ریاض ہوا, اورمچی میں بات چیت ہوئی, لیکن اس کے باوجود یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو آپریشن غضب للحق جاری ہے, اور اس کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب تک انٹل جو ہمارے مطلوباً خواہش ہے وہ حاصل نہیں ہوتے ہیں, دیٹ از کی کراس بارڈر ٹیررزم ختم ہو, سیف ہیون کو ڈسمنٹل کر دیں,
वेरीफाइबल मैकेनिज्म हैज टू बी प्लेस वहाँ पे, और इसके अलावा जो दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान के हवाले कर दें। इसके नीचे कोई बातचीत नहीं होगी। अब बातचीत का मौका तो निकल चुका है, अब कोई मज़ीद बातचीत नहीं होगी। और हम ये तवक्को करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पाकिस्तान तो कन्फ्रंट कर रहा है दहशतगर्दी को, लेकिन दहशतगर्दी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान या रीजन, क्योंकि अलकायदा और दाइश है, और इसके अलावा ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, ये शादल है, तो थ्रेट आलमी अमन के लिए है। तो तवक्को ये है कि जब ईरान का मसला सेटल होता है तो उसके बाद अमेरिका और बाकी लोगों की तवज्जो इस तरफ आएगी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जी मैं कैन बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जब ट्रम्प कहेगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप मसूद साहब, हम भी यही उम्मीद रखते हैं। और अमेरिका की बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में अमेरिकी सदर मसला कश्मीर समेत पाक भारत तनाज़ात हल कराने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? लाइकली है। देखिए, ये बोर्ड ऑफ पीस का कंसेप्ट जो बना था तो उसमें खाली गजा की बात ही नहीं की गई। तो उन्होंने कहा था तमाम डिस्प्यूट्स है, मसले मसाइल है, कन्फ्रंटिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने कहा था इसको हल कराएंगे। और पाकिस्तान इज अ फाउंडिंग मेंबर अलॉन्ग साइड अमेरिका और बाकी ममालिक के साथ। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पास में बहुत सारे इस तरह के बयान दिए हैं। तो लाइकली है कि न सिर्फ कश्मीर है बल्कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, इन तमाम उमूर पे बातचीत हो सकती है। मेरे ख्याल में फोरम, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशन की जो हैसियत है वो खत्म हो चुकी है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देयर आर 18 रेजोल्यूशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और अभी हमने रिसेंटली देखा है कि जब गजा में हमले हुए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्या हैसियत थी और जनरल असेंबली की क्या हैसियत थी। तो मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस की एक इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि ये चीजें सेटल होती हैं, जिस तरीके से अभी कल हमने देखा हमास ने अपनी गवर्नमेंट का खात्मे का ऐलान किया है। तो होपफुली अभी जब ये बोर्ड ऑफ पीस एक्टिव होगा तो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाए। बिल्कुल मसूद साहब, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से ये तमाम तर चीज़ें हल हों। आपने सुबह सवेरे हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जमील भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया।